بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی، چونکہ کل ہم نے وعدہ کیا تھا، کل ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، مجھے دیکھو، چونکہ اس میں بہت گنجائش ہے، بہت زیادہ گنجائش ہے بات کرنے کے لیے، اس لیے کہ بھئی ہمارا یہ کلپ لمبا نہ ہو تو ہم نے ایک خاص مقام پر اس کو اینڈ کر دیا تھا۔ گو کہ یہ قصوار نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، لیکن جو آسپیکٹس رہ گئے ہیں یا جو اس کے ذیل میں جو اور محرکات ذہن میں آتے جا رہے ہیں، میں اس کو اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا۔ تو کل بات ہو رہی تھی مجھے دیکھو، تو سمجھ لو کہ یہ مجھے دیکھو کا پارٹ 2 ہے۔ دیکھیں جی، اس میں ایک دو چیزیں اور بھی میں عرض کر دوں کہ بعض ممالک کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنزیومر سوسائٹیز ہوا کرتی ہیں، اور یہ جو آرٹیفیشل مہنگائی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں وہ بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو ڈیمانڈ سپلائی کی بنیاد پر جو مہنگائی ہوا کرتی ہے وہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل یعنی چور و چکوں کی وجہ سے، ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے بھی مہنگائی مارکیٹ میں آتی ہے، اور وہ بڑی شدید ہوتی ہے۔ حال ہی میں ہمارے ملک کے اندر بھی یہ ناٹک کیا گیا ہے، اور وہ غالباً ناٹک ابھی تک چل رہا ہے۔ میں چونکہ سیاسی آدمی نہیں ہوں، لہذا میں ان پرسنالٹیز کا نہ نام لوں گا اور نہ ان کی کوئی مثالیں دینا پسند کروں گا، لیکن سب جانتے کہ کیا ہوا، اور ہم جیسے ممالک میں عموماً یہ ہوتا رہتا ہے، انڈیا میں بھی یہ ہوتا رہتا ہے، اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال تو مگر اس کا اصل میں مقابلہ عوام کو ہی کرنا ہے۔ اگر عوام جاگی ہوئی ہے، اگر عوام کے اندر شعور ہے اس بات کا کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو ایک تو کنزیومر سوسائٹیز اس میں بڑی کام آتی ہیں، وہ ایک دم اسٹاپ کر دیتی ہیں ان چیزوں کو۔ یعنی یہ ان جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جو کنزیومر سوسائٹیز بیسیکلی کنزیومرز کی طرف سے ہی بنائی جاتی ہیں، اور جتنے بھی کنزیومرز ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے رولز جو بھی ان کی ایڈوائسز ہوتی ہیں، وقتاً فوقتاً ان کے مختلف فورم پر اسپیچز وغیرہ ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ بھئی مہنگائی کا جہاں تک ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اس کو کیسے کیا جائے۔ تو بھئی جو چیز مہنگی ہے اس کو چھوڑ دیجئے، جو چیز مہنگی ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے کہ جو چیز مہنگی ہے وہ زیادہ لی جائے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ مجھے یاد ہے جب حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، بڑے مایہ ناز ہستی تھے، اور ہمارے ملک کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے وہ بڑی مایہ ناز ہستی تھے۔ بڑی دور دور تک انہوں نے ہیلتھ پروموشن کے لیے کافی کچھ کیا ہے۔ تو وہ بڑی اچھی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ کبھی بھی آتا پھل نہ خریدو اور جاتا پھل نہ خریدو، جب موسم اس کا بھرپور آ جائے پھر خریدو۔ اس کے وہ 2 فائدے بتاتے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ پھل فریش ملے گا، یعنی اپنی اصلی جوبن حالت پر ملے گا، اپنی جوبن حالت پہ ملے گا۔ جوبن حالت کا مطلب یہ کہ اپنے پیک ٹائم پر ملے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ بات فرماتے تھے کہ یہ جو آتا پھل ہوتا ہے یہ تھوڑا کچا ہوتا ہے، اور اس کی بعض پھلوں کی کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ آم کے بارے میں بڑی مشہور ہے بات کہ جب تک بارش نہ ہو آم نہ کھاؤ، اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
ہمارے ایک دوست ہیں بچپن کے، اوہو کسی زمانے میں کراچی میں بارش ہی نہیں ہوا کرتی تھی 5-5 سال، تو وہ بیچارے 5-5 سال تک جو ہے وہ آم سے ہی محروم رہتے تھے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ پھلوں کی جو نزاکتیں ان کا خیال کرتے ہوئے اگر کھایا جائے تو وہ بھرپور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ پھل جو ہے وہ اپنے پیک سیزن پہ لو۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ فریش ملے گا، مسئلہ نہیں ہے کہ اب جاتا پھل جب ہم لیں گے تو وہ کولڈ اسٹوریج کا ملے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بے انتہا مہنگا ملے گا، اور آتا پھل بھی بڑا مہنگا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اگر ہم تھوڑا سا کنٹرول کر لیں اپنے آپ کو تو اس سے کیا ہوگا کہ مہنگائی جو ہے وہ کسی حد تک کنٹرول ہوتی ہے اس سے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جب کچھ چیزیں شارٹیج کی وجہ سے مہنگی ہوتی ہیں اور وہ اچانک شارٹیج ہوتی ہے، اب وہ اچانک شارٹیج جو ہوتی ہے وہ یعنی ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو ان کو قرار واقعی ایک تو یہ کہ حکومت پکڑے گی، حکومت کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، پکڑنے کے بعد بھی وہ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ بعض اوقات حکومت کے اپنے ہی آستین کے سانپ ہوا کرتے ہیں اس کے اندر، تو ہمیں حکومت کا انتظار نہیں کرنا ہے، ہم تو ان کو قرار واقعی سزا خود ہی دیتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ بائیکاٹ کر دیں، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے جو بھی چیز ہو۔ اچھا بائیکاٹ کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم استعمال نہیں کریں گے، اپنے اخراجات میں کمی کر دیں، اور جو بھر بھر کر خریدنے کا انداز ہے اپنے رویے تبدیل کر دیں۔ بعض ہوتے ہیں کہ کم کرانا ان کی شان کے خلاف ہے، حالانکہ یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر کہ اس کو ہم ذرا تھوڑی سی بات کریں، تھوڑا سا کم کر دو، یہ کر دو، ہم اس میں شرم نہیں محسوس کریں۔ اس سے بھی کھلے مہار مہنگائی نہیں ہوتی ہے، بیچنے والا تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب ایک ماحول مل جاتا ہے اس کو، بعضی مارکیٹوں میں کثر شان سمجھتے ہیں کم کروانا، اور بعض اتنی گھس گھس کرتے ہیں کہ وہ بیچارے کے جو بنیادی حقوق ہیں بیچنے والے کے وہ بھی غصب ہو جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ مہنگائی میں ایک بات کو اور دخل ہے کہ ہم لوگ ضرورت ہے یا نہیں ہے، پیسہ چونکہ ہے یہ بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو، لا کے بھر دیا۔ اب اس کے 2 نقصانات ہیں، یا تو بھائی ہمارا دل اتنا کشادہ ہو کہ ہم غریبوں میں بانٹیں تو چلو ٹھیک ہے، پھر تو وہ ایک مقصد ہوا، لیکن اگر ایسا دل نہیں ہے، جو عموماً نہیں ہوتا، جیسے جیسے پیسہ زیادہ آتا جاتا ہے دل چھوٹا ہوتا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چیز کی ضرورت تھی نہیں اور مارکیٹ سے ہم نے اس چیز کو کم کر دیا، اور جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں لا کے بھر دیا۔ اب گھر میں 2 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں، کتنا کھائیں گے، اور دل چھوٹا ہے، غریبوں کو دینے کا دل نہیں کرتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے چیز سڑ کے خراب ہو کے جاتی ہے، لیکن 2-3 اعتبار سے وہ نقصان دے جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ مارکیٹ میں وہ کم ہو گئی ہماری زیادہ خریدنے سے، پھر گھر میں آ کے وہ زیادہ پڑی رہنے سے خراب ہو گئی اور غریب ترستا رہ گیا۔ تو یہ سب رویے ہیں جو ہمیں تبدیل کرنے ہوں گے، اور اس کے علاوہ یہ کہ بھئی ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم مارکیٹ جائیں تو کپڑے کا تھیلا لے کر جائیں۔ اب یہ بات ایسی ہیں کہ بڑا مشکل ہے کہ جو ہضم ہو کسی کو، ان کا ڈائجسٹ ہونا بہت آسان نہیں ہے۔ کپڑے کا تھیلا لے کے جائیں، اس میں سامان لے کے آئیں۔ ایک تو کھانے پینے کی چیز کا احترام یہی ہے کہ اس کو یہ ٹرانسپیرنٹ شاپرز میں نہ لایا جائے،
اور دوسری بات یہ کہ رستے میں کتنے ہی غریب کی نظر پڑتی ہے، آپ بھر بھر کر لے کے آ رہے ہیں، اس کو نصیب ہی نہیں ہے، اس نے سیزن کا پھل ابھی تک چکھا ہی نہیں ہے، اور ہم جو ہے 10-10 کلو آم شاپر میں بھر کے لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ اس کا مہنگائی سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ایک تو یہ کہ آپ جو زیادہ لے کے آ رہے ہیں پھل، یہ تو ہوا ہی، پھر اس کے بعد جب آپ اس کو دکھاتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں تو جو لوگ آپ سے کم ہیں، سخت نہیں رکھتے، اب وہ اپنے اندر سخت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سخت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں کیا ہوگا کہ اگر وہ مزدور ہے تو اپنا ریٹ بڑھا دے گا، یعنی مزدوری کی مہنگائی مارکیٹ میں آ گئی۔ اسی طریقے سے اگر وہ کسی دفتر میں کلرک ہے تو گو کہ نہ اکنامکس میں اس کا کوئی شمار ہے اور نہ ہی کسی اسلامی دنیا میں اس کا کوئی شمار ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ اگر وہ راشی افسر ہے یا راشی کلرک ہے، وہ اپنے رشوت کے ریٹ بڑھا دے گا، چونکہ اس کو جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ اس کو لینا چاہتا ہے، چاہے وہ فرنیچر ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ یعنی کوئی نایاب قسم کا پھل ہو۔ مثلا میں ایک آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، عموماً لوگوں کے یہاں زیتون کا تیل استعمال نہیں ہوتا، اور زیتون کے تیل میں بھی 2 قسم کی آتے ہیں، ایک پومس ہوتا ہے اور ایک ایکسٹرا ورژن ہوتا ہے۔ پومس اور ایکسٹرا ورژن کی قیمت میں 3 گنا کا فرق ہے۔ اگر وہ 900 روپے کلو ہے تو وہ 2700 روپے کلو ہے۔ اب ایکسٹرا ورژن کا 4 لیٹر کا اگر ڈبہ کوئی گھماتا ہوا لے کے آ رہا ہے تو اب یہ اس کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا ہر ایک کے اندر۔ اب وہ کیا کرے گا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جہاں پہ بھی وہ بیٹھا ہوا ہے اپنا ریٹ بڑھا دے گا۔ قصہ مختصر یہ کہ معاشرے کے اندر فرسٹریشن کو ہم نہ پھیلائیں، اور فرسٹریشن ایسے ہی پھیلا کرتا ہے کہ ہم یہ احتیاطیں نہیں کرتے۔ جو میں نہیں چاہ رہا تھا وہ ہو گیا، کلپ لمبا ہو گیا، لہذا اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ مع السلام۔